کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تہذیب ٹی وی پر آپ سبھی کا استقبال ہے۔ میں آپ کا میزبان عارف حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا سوال اور جواب پر مبنی پروگرام رمضان اور غلط فہمیاں، یعنی کہ اس پروگرام میں ہم ان سوالات کو آپ کے شامل کرتے ہیں جو کہ رمضان کے تعلق سے جو غلط فہمیاں معاشرے میں رائج ہیں۔ اگر آپ کو بھی کسی بھی طرح کا کوئی بھی مسئلہ درپیش ہے، کسی بھی شک و شبہات میں مبتلا ہیں، کوئی بھی کسی بھی طرح کا آپ کے سامنے کوئی مسئلہ اگر آ رہا ہے تو آپ بغیر جھجک کے اپنا سوال، اپنا نام اور اپنے شہر کا نام لکھ کر کے ہمیں بھیج سکتے ہیں۔ ہمارا نمبر لگاتار اسکرین پر فلیش کیے جا رہے ہیں۔ اگر آپ اپنا نام نہیں ظاہر کرنا چاہتے تب بھی آپ ہمیں اپنا سوال اور اپنے شہر کا نام لکھ کر کے بھیج دیجیے، ہم آپ کے سوال کو شامل کریں گے اور آپ کے تمام تر سوالات کے جواب جو ہیں مفتی صاحب بڑی تفصیل سے قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیں گے۔ آج بھی آپ کے تمام تر سوالات کے جواب دینے کے لیے اسٹوڈیو موجود ہے مشہور اور معروف عالم دین جناب مفتی رئیس صاحب۔ مفتی صاحب، پروگرام میں آپ کا بہت بہت خیر مقدم۔ جزاکم اللہ۔ تو شروع کرتے ہیں مفتی صاحب آج کا سلسلہ۔ جی، یہ عائشہ ہیں بھوپال سے، یہ لکھ رہی ہیں تراویح بیچ میں چھوڑنے سے کیا ہوتا ہے؟ کیا کلام پاک کا پورا سننا ضروری ہے؟ اکثر جو خاتون ہیں ان کی تراویح ویسے بھی پوری نہیں ہو پاتی۔ جی دیکھیے، تراویح ایک ایسی عبادت ہے جو آپ نے پورے سال نہیں کرنی، جی صرف ایک مہینہ آپ کو یہ پڑھنی ہوتی ہے، اس عبادت کو کیا جاتا ہے۔ اور جو ہمارا یہ مہینہ چل رہا ہے رمضان المبارک، تو رمضان المبارک کی دو خاص عبادتیں ہیں۔ جی ان دو خاص عبادتوں کی وجہ سے اس کی فضیلت بڑھی ہوئی ہے۔ ایک تو روزہ ہے اور دوسرے جو ہے تراویح۔ ایک دوسرے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نظام ایسا بنایا کہ اگر آپ تراویح پڑھتے ہیں تو آپ کے روزے میں خوشی خضو پیدا ہوتا ہے، تو لہٰذا تراویح کا پڑھنا ضروری ہے رمضان میں، یہ سمجھ کر کے، کیونکہ دیکھیے کسی بھی عبادت کو چھوڑنے سے گناہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کام کے کرنے کا حکم دیا اور اگر آپ نہیں کر رہے ہیں تو لہٰذا آپ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اور نافرمانی کرنے پر ہی اللہ کی جانب سے عذاب ہوتا ہے یا اس کو سزا دی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا انسان کو کہ وہ جو ہے 5 وقتہ نماز پڑھنے کا اہتمام کرے۔ جی 24 گھنٹے میں آپ کو اللہ کو 5 وقت یاد کرنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور یہ فرض ہے ہر مسلمان پر اور ہر ذی شعور عقل والے انسان پر جو کہ ایمان والا ہے، عقل والا بھی ہے، بالغ بھی ہے۔ تو ایسے تمام ایمان والوں پر اللہ تعالیٰ نے 24 گھنٹے میں 5 وقت نماز پڑھنے کو ان کے لیے فرض قرار دیا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص جو ہے ان 5 نمازوں میں سے کسی ایک نماز کو چھوڑ دیتا ہے تو ظاہر سی بات ہے حدیث پاک میں حکم ہے کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کیا جو شخص نماز جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے تو وہ کفر والا عمل کرتا ہے۔ اور دوسری طرف اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ اگر کسی شخص نے ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی تو اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اس کو ایک حقب جہنم میں جلنا پڑے گا، اور اس کا ایک حقب جو ہوتا ہے وہ 2,88,00,000 برس جہنم میں جلنا ہوگا۔ جی اور یہ دو اندازہ لگائیے، حدیث پاک پہ آپ غور کریں، دیکھو اس میں تھوڑی سی میں وضاحت کر دیتا ہوں اس حدیث پاک کی جی کہ 2,88,00,000 برس کہا ہے اللہ نے، 2 کروڑ۔ جی اور دنیا کا جو دن ہوتا ہے اور جو آخرت کا دن ہوگا، 50,000 سنہ کہا اللہ قرآن کریم نے کہ دنیا کے 50,000 سال کا آخرت کا ایک دن ہوگا، دنیا کے 50,000 سال کا آخرت کا ایک دن ہوگا، تو ایسے 2,88,00,000 برس جہنم میں جلنا پڑے گا۔ اندازہ لگائیے وہ کتنا وقت ہوگا۔ لوگ اس کو یوں ہی سمجھتے ہیں، لوگ ایک نماز کو چھوڑ دینا یا کسی بھی عبادت کو چھوڑ دینا بہت ہلکا سمجھتے ہیں، اور یہ نہیں سمجھتے کہ اس کا کتنا بڑا وبال ہے اور کتنا گناہ اس کا ملنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس عمل کے چھوڑنے پر یا اس عبادت کے چھوڑنے پر اللہ تعالیٰ کتنا گناہ دیں گے۔ تو اب آپ اندازہ لگا لیجئے کہ صرف ایک نماز کے چھوڑنے پر 2,88,00,000 سال جہنم میں جلنا پڑے گا، اور وہاں کا ایک دن دنیا کے 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ سورۃ المعارج میں اللہ نے فرمایا 50,000 سنہ۔ تو ابھی دیکھیے، ابھی سوال ان کا یہ ہے محترمہ کا کہ کسی شخص نے تراویح تو شروع میں پڑھی، اور شروع میں تراویح پڑھنے کے بعد میں بیچ میں اس کو چھوڑ دیا،
حالانکہ حکم کیا ہے؟ حکم یہ ہے کہ پورے مہینے آپ کو تراویح پڑھنا ہے، کسی بھی مطلب کہ کسی ایک دن کی تراویح نہیں چھوڑنی۔ یہ تو عورتوں کے ساتھ اگر معاملہ ہے وہ تو من جانب اللہ ہے کہ عورتیں مکمل مہینے کی تراویح نہیں پڑھ سکتی، تو جن دنوں میں وہ مجبور ہیں تو ان پر تو حساب ہے ہی نہیں، وہ تو من جانب اللہ ان کے ساتھ میں یہ بیماری لاحق ہوتی ہے، تو ان دنوں میں تو اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی باز پرس نہیں ہوگی اور کچھ جو ہے ان پر جو ہے سزا بھی نہیں ہوگی۔ لیکن ان دونوں کے علاوہ، ہاں وہ شرعی عذر ہے، ان دونوں کے علاوہ مرد حضرات کی طرف اگر میں آؤں، وہ جو لوگ مرد حضرات ہیں جو کہ 3 دن 5 دن 10 دن، جی ہاں میں بتلانا چاہ رہا ہوں آپ کو، جی اس پر جی ہاں، جیسے کہ مثال کے طور پر ہمارے معاشرے میں اس وقت رمضان میں یہ بات رائج ہے اور خوب اس میں لوگ ملوث ہو رہے ہیں کہ لوگ جو ہے پہلے یا تو 3 دن کا قرآن پڑھ لیتے ہیں، یا 5 دن کا، یا 10 دن کا، یا 15 دن کا، یا 20 دن کا قرآن پڑھ لیتے ہیں، سن لیتے ہیں، تراویح پڑھ لیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم نے قرآن مکمل سن لیا تو لہٰذا اب ہمیں تراویح بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو آج کل زیادہ معاملہ یا کم سے کم لاپرواہی تو کر ہی دیتے ہیں، ہاں لاپرواہی کر دیتے ہیں، چھوڑ بھی دیتے ہیں، اور اکثر ایسا ہوتا ہے وہ لوگ جو 10 دن میں قرآن کریم پڑھتے ہیں اکثر وہ لوگ تراویح چھوڑ ہی دیتے ہیں، یا 3 دن میں جو قرآن پڑھتے ہیں وہ بھی چھوڑ دیتے ہیں، 15 دن میں جو قرآن پڑھتے ہیں وہ بھی جو ہے چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے قرآن کریم مکمل سن لیا تو اب ہمیں اور دنوں کی تراویح پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو بدعت ہمارے اس زمانے میں زیادہ پھیلتی جا رہی ہے، یہ جو ہے المیہ ہے اس وقت کا، کیونکہ ایک عبادت میں آپ نے اپنی طرف سے تخفیف کر دی، ہلکا کر دیا اس کو، حالانکہ اللہ کی جانب سے تخفیف کرنے کا حکم نہیں ہے۔ اللہ کی جانب سے تو حکم یہ ہے کہ آپ پورے مہینے تراویح پڑھیں، اور پورے مہینے تراویح پڑھیں اور پورے مہینے میں قرآن کریم سنیں۔ یہ جو 10 دن کا معاملہ ہے، یا 3 دن کا معاملہ ہے، یا 5 دن کا معاملہ ہے، یا 15 دن کا معاملہ ہے، یہ تو حضرات فقہاء کرام نے، علماء کرام نے بعض لوگوں کی مجبوریاں دیکھ کر کے یہ بات کہی تھی کہ بھئی بعض لوگ وہ ہوتے ہیں کہ وہ بیچارے مکمل ایک جگہ تراویح نہیں پڑھ سکتے، یا مکمل قرآن کریم ایک جگہ نہیں سن سکتے کیونکہ ان کی کاروباری مجبوری ہوتی ہے، یا اسی طریقے پر ان کو سفر کرنا ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی لوگوں کے بارے میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ بھئی ایسے لوگ جو ہے مکمل قرآن کریم سن لیں ایک جگہ، اور پھر اس کے بعد میں جہاں بھی موقع ان کو ملے وہ تراویح پڑھ لیں۔ تو اب ان کے اوپر یہ جو معاملہ ہو جائے گا نا کہ مکمل قرآن نہیں سنا، تو یہ ان کے ذمے سے یہ بات ہٹ جائے گی، اور قرآن مکمل بھی وہ سن لیں گے اور تراویح بھی وہ مکمل پڑھ جائیں گے۔ یہ بھی ہے کہ کیا کلام پاک کا پورا سننا ضروری ہے؟ جی ہاں، یہ بھی بہت اچھا سوال ہے ان کا۔ قرآن کریم کا مکمل سننا بھی ضروری ہے۔ قرآن کریم ادھورا رہ گیا یا چھوٹ گیا تو ظاہر سی بات ہے کسی بھی کام کے ادھورا رہنے سے کیا اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں آپ جانتے ہیں۔ بھائی مثال کے طور پر آپ نے کسی بلڈنگ کو آپ نے تعمیر کیا ہے نا، اور اس میں 2 اینٹیں چھوڑ دیں، اور ان 2 ہی اینٹوں سے وہ تعمیر مکمل ہو رہی ہے، اور ان دونوں ہی اینٹوں کے ذریعے سے تعمیر کی خوبصورتی جھلک رہی ہے۔ اگر ان دونوں ہی اینٹوں کو آپ ہٹا دو تو تعمیر مکمل نہیں، اور پھر جو خوبصورتی تھی وہ بھی ختم ہو رہی ہے۔ جی تو اس لیے جی، تو امید کرتا ہے عائشہ آپ کو اپنے سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔ ناظرین، اگر آپ بھی کسی بھی شش و پنج میں مبتلا ہیں یا کسی بھی طرح کا آپ کو مسئلہ درپیش ہے تو آپ ہمیں اپنا سوال، اپنا نام، شہر کا نام لکھ کر کے بھیج دیجئے، ہم آپ کے سوال کو شامل کریں گے۔ اگر آپ اپنا نام نہیں ظاہر کرنا چاہتے تب بھی آپ ہمیں اپنے شہر کا نام اور سوال لکھ کر کے بھیج دیجئے، ہم آپ کے سوال کو شامل کریں گے۔ ہمارے نمبر لگاتار اسکرین پر فلیش کیے جا رہے ہیں۔ جی مفتی صاحب، بڑھتے ہیں پھر آج کے اگلے سوال کی طرف۔ جی، یہ ہے ممتاز میوات سے، فدیہ اور فطرہ اس میں کیا فرق ہے اور یہ کب ادا کرنا ہوگا؟ جی بڑا اچھا سوال ہے۔ جی دیکھیے، فدیہ جو ہوتا ہے وہ روزہ نہ رکھنے کی وجہ سے دیا جاتا ہے۔ جی ٹھیک ہے، جیسے مثال کے طور پر کسی شخص کو بہت مہلک بیماری لگی ہوئی ہے، وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، تو قرآن کریم نے بھی اس کو رخصت دی ہے، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ رمضان میں جو ایمان والے ہیں، عاقل ہیں، بالغ ہیں، ان تمام پر روزہ رکھنا فرض ہے۔ روزہ ان کو ہر حالت میں رکھنا ہی رکھنا ہے، لیکن 2 ہی لوگوں کے بارے میں قرآن کریم نے کہا ہے کہ اگر کوئی شخص بیمار ہو جائے، ایسی بیماری کہ اگر روزہ رکھے گا تو اس کی بیماری بڑھ جائے گی، یا اور بھی جو ہے جان کا اندیشہ بھی ہو سکتا ہے، جان جانے کا خوف بھی ہو سکتا ہے،
یا کوئی شخص جو ہے مسافر ہو جائے، سفر میں چلا جائے اور سفر کی صعوبتیں سامنے ہوں، مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، تو ان دونوں حالات میں روزہ چھوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ لیکن آگے یہ بھی کہا ہے فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، کہ اگر مثال طور پر آپ رمضان میں بیمار ہو جائیں، جب بھی آپ صحت یاب ہوں اسی وقت میں ان روزوں کی آپ کو قضا کرنی ہے، جی رکھنا ہے، ان روزوں کی قضا کرنی ضروری ہے۔ چاہے مسافر ہو گئے تھے آپ، جب آپ مسافر سے مقیم ہو جائیں تب آپ ان روزوں کی قضا کریں، روزہ رکھیں۔ تو یہی دو ہیں کہ جہاں پر روزہ نہ رکھنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ تو یہ جو فدیہ ہے، یہ فدیہ اسی وقت دیا جاتا ہے جب کہ ایسی بیماری لاحق ہو جائے کہ اگر روزہ رکھیں گے تو بیماری کے بڑھ جانے کا خود، جیسے ہمارے اس زمانے میں شوگر ایک بیماری ہے جو کہ بہت مہلک بیماری ہے۔ بعض لوگوں کی شوگر زیادہ خطرناک ہوتی ہے، ان کو ہر گھنٹے کے بعد یا ہر 2 گھنٹے کے بعد میں پانی بھی پینا ہوتا ہے یا کھانا کھانا ہوتا ہے، نہیں کھائیں گے تو ان کی شوگر اور بڑھتی چلی جائے گی۔ اور پھر یہ شوگر ایسی بیماری ہے کہ ٹھیک ہونے والی بھی نہیں ہے۔ جی جی ٹھیک ہے، تو جب یہ بیماری بھی ایسی ہے ٹھیک ہونے والی نہیں ہے تو ایسے مریضوں کو جو ہے فدیہ دے دینا چاہیے، ایسی ہی بیماری کے اعتبار سے کہ وہ بیماری بڑھ جانے کا بھی خوف ہو اور ٹھیک نہ ہونے کا اندیشہ ہو، تو ان حالات میں آپ فدیہ ادا کریں گے۔ اور فطرہ جو ہے، جی فطرہ آپ نے ان کا سوال یہ نا کہ صدقۃ الفطر میں اور فدیے میں کیا فرق ہے، کب ادا کرنا ہوتا ہے۔ تو فطرہ جو ہے وہ دیا جاتا ہے عید سے پہلے، عید کی نماز سے پہلے فطرہ ادا کیا جاتا ہے۔ اور فرق فدیے میں اور فطرے میں یہ ہے، فدیہ روزہ نہ رکھنے کی وجہ سے دیا جاتا ہے اور فطرہ دیا جاتا ہے اس وجہ سے کہ ہمارے روزوں میں جو ہم سے غلطی کوتاہی ہو گئی ہیں، ہو جاتی ہے، انسان جو ہے بشر ہے اور بشر کی خاصیت ہے کہ خطا کا ہو جانا۔ تو اگر کسی انسان سے اپنی زبان کے ذریعے سے کوئی ایسی بات نکل گئی یا کوئی ایسا کام ہو گیا جو شریعت کے خلاف تھا اور جو روزے میں نہیں کرنا تھا، وہ کام ہو گیا، تو اس کی تلافی کے لیے فطرہ آخر میں ادا کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس صدقۃ الفطر کے اعتبار سے روزے میں جو غلطی اور کوتاہیاں ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ اس صدقۃ الفطر کے ذریعے سے ان تمام کوتاہیوں کو، غلطیوں کو، خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو فرق یہ ہے کہ فدیہ جو دیا جاتا ہے وہ اس وقت دیا جاتا ہے جب روزہ رکھنے کے قابل نہ ہو، تب فدیہ دیا جاتا ہے، اور فطرہ دیا جاتا ہے کہ روزوں میں کوئی غلطی ہو جائے، کوئی کوتاہی ہو جائے تو اس کو جو ہے آخر میں ادا کیا جاتا ہے۔ اچھا، فطرہ تو یہ بھی ہے جس میں روزہ فرض نہیں ہے، فطرہ اس کا بھی دیا جائے گا؟ ہاں یہ تھوڑا سا فرق ہے اس میں۔ ہاں جیسے مثال کے طور پر کوئی بچہ نابالغ ہے ابھی پیدا ہوا ہے، یہاں دیکھیے اگر 5 منٹ پہلے بھی اگر پیدا ہو گیا، یعنی صبح صادق میں پیدا ہوا ہو، عید کے دن صبح صادق کے بعد ہی اگر پیدا ہوا ہے نا، تب بھی جو ہے اس کا فدیہ دیا جائے گا۔ صادق کے بعد؟ جی، فجر کی نماز کے وقت؟ جی فجر کی نماز کے وقت میں کسی بچے کی اگر اشراق سے پہلے؟ جی ہاں اشراق کے بعد اگر پیدا ہوا تو فدیہ نہیں ہے، اشراق سے پہلے، عید کی نماز سے پہلے اگر پیدا ہوگا تو اس کا فدیہ ادا کیا جائے گا۔ ایک یہ کہہ سکتے ہیں میرے خیال سے یکسانیت ان میں کہ شاید ان دونوں کی مقدار ایک ہوتی ہے۔ ہاں مقدار تو ایک ہوتی ہے، فدیہ اور فطرہ۔ جی، یعنی کہ فطرہ جیسے 2.25 کتنا؟ ہاں 2.25 کلو گیہوں یا پھر اس میں ہے، ایسی سب چیزیں دی جاتی ہیں۔ تو جتنی ان کی دونوں کی مقدار ایک ہوتی ہے، جی، باقی اس میں جو تمام تر جتنے فرق ہیں وہ واضح کر دیے بڑی تفصیل سے مفتی صاحب نے۔ امید کرتے ہیں ممتاز کو اپنے سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔ ناظرین، اگر آپ کو بھی کسی بھی طرح کوئی مسئلہ درپیش ہے، کسی بھی طرح کا آپ غلط فہمی میں مبتلا ہیں، کسی بھی طرح کے آپ شش و پنج میں مبتلا ہیں، کسی بھی طرح کا آپ کو کوئی بھی طرح سے غلط فہمی ہے، تو آپ ہمیں اپنا سوال، اپنا نام، شہر کا نام لکھ کر کے بھیج دیجئے، ہم آپ کے سوال کو شامل کریں گے۔ نام نہیں ظاہر کرنا چاہتے تب بھی آپ ہمیں اپنا سوال اور اپنے شہر کا نام لکھ کر کے بھیج دیجئے، ہم آپ کے سوال کو شامل کریں گے۔ ہمارے نمبر لگاتار اسکرین پر فلیش کیے جا رہے ہیں۔ مفتی صاحب قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کی صحیح رہنمائی فرمائیں گے۔ جی مفتی صاحب، بڑھتے ہیں آج کے اگلے سوال کی طرف۔ یہ ہے بشرا چھتیس گڑھ سے۔ جی، زکوٰۃ صاحب نصاب پر فرض ہے، صاحب نصاب کے معنی کیا ہیں؟ جی، صاحب نصاب کے معنی یہ ہیں کہ انسان کے پاس اپنی ضرورت اصلیہ کے علاوہ جو ہے وہ اس کے پاس بینک بیلنس ہو، اور بینک بیلنس کتنا ہونا چاہیے؟ اس کے لیے کہ 7.5 تولے سونا ہو، اگر 7.5 تولے سونا نہیں ہے تو 52.5 تولہ چاندی ہو، اگر 52.5 تولہ چاندی نہیں ہے تو 52.5 تولہ چاندی کے بقدر کوئی جو ہے بینک بیلنس ہو، بینک بیلنس نہیں ہے تو 52.5 تولہ چاندی کے بقدر جو ہے وہ
جو آپ تجارت کر رہے ہیں اس میں اتنا سامان ہو. اچھا. ہاں جو تجارتی سامان ہے. جی تجارتی سامان. تو اگر آپ کے پاس میں ضرورت اصلیہ کے علاوہ یہ ساری چیزیں موجود ہیں تو آپ صاحب نصاب ہیں. آپ کے اوپر زکوٰۃ کا نکالنا اب فرض ہے. لیکن چونکہ آج کا یہ جو ہے صاحب نصاب کا معاملہ، تو صاحب نصاب سونا چاندی پہ ہوگا یا دونوں ملا کر کے ہوگا. تو میں نے اس کی آپ کو بتایا بھی کہ اگر آپ کے پاس 7.5 تولے سونا ہے تو آپ صاحب نصاب ہیں. 7.5 تولہ سونا نہیں ہے آپ کے پاس میں، آپ کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہے تو بھی آپ صاحب نصاب ہیں. یا اس کے علاوہ آپ کے پاس 52.5 تولہ چاندی نہیں ہے تو بلکہ 52.5 تولہ چاندی کے بقدر آپ کے پاس قیمت موجود ہے. اگر آپ کے پاس قیمت بھی موجود نہیں ہے تو اتنا جو ہے آپ کے پاس سامان تجارت موجود ہے تو آپ جو ہے اس وقت میں صاحب نصاب ہیں. ضرورت اصلیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گھر میں جو ضروریات ہیں، جیسے کچن کا ہے معاملہ، آپ کے اڑنے پہننے کا، کھانے پینے کا، اور جو سفر وغیرہ کرنے کا، جو جتنی بھی چیزیں ہیں ضروریات میں جو داخل ہوتی ہیں 24 گھنٹے میں جو انسان کو ضروریات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ان ضروریات کے علاوہ یہ ساری چیزیں ہونا چاہیے. اگر ان ضرورت اصلیہ کے علاوہ یہ ساری چیزیں موجود ہیں تو آپ صاحب نصاب ہیں. یہ صاحب نصاب کے معنی ہیں. اگر کوئی استعمال کر رہا ہے سونا چاندی، جو ظاہر سی بات ہے جو خاتون ہے گھر کی وہ پہنتی بھی ہیں تو وہ بھی تو استعمال کر رہی ہیں، کیا اس پر ہوگا؟ دیکھیے زکوٰۃ کے نکالنے کے لیے نا ایک تو یہ ہے کہ بڑھنے والا مال ہو اور اس پر سال بھی گزر جائے. تو آپ یہ دیکھیے گا کہ جو سونا ہے چاہے وہ آپ کے استعمال میں ہے لیکن بڑھ رہا ہے نا، قیمت بڑھ رہی ہے. سونے کی قیمت کبھی بھی گھٹتی نہیں بلکہ بڑھتی ہے. ہم تو اپنی زندگی میں دیکھتے ہوئے ہیں. تو بڑھنے والی چیز ہے اور وہ آپ کے استعمال میں ہے. اس لیے تو تجارت کے مال پر بھی ہے کہ بڑھنے والا ہے تجارت کا مال. یا اسی طریقے سے بینک بیلنس ہے آپ کا، وہ کم تھوڑی نہ ہو رہا ہے جب تک آپ استعمال نہ کریں، وہ بڑھ ہی رہا ہے آپ کا. جب بھی آپ جو ہے اس میں پیسے جمع کریں گے وہ آپ کا بڑھتا ہی چلا جائے گا. تو لہٰذا اسی وجہ سے ان پر جو ہے زکوٰۃ واجب ہے. اچھا، اس کے اندر مقدار اگر میرے پاس پیسہ ہے تو مجھے سونے کی قیمت نہیں لگانی، چاندی کی قیمت دیکھنی ہے؟ جی ہاں، وہاں پر 7.5 تولے سونا کا نہیں دیکھا، اعتبار نہیں کیا جائے گا. پھر سونے کا اعتبار نہیں ہوگا. ہاں دیکھیے میں ایک فرق اور بیان کر دوں آپ کو اس وقت میں، چونکہ سونا اور چاندی میں اس وقت اس کے ریٹ میں بہت زیادہ فرق ہے. جی سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ تو اس وجہ سے یہ کہا گیا کہ اگر کسی شخص کے پاس 1.5 تولہ یا 1 تولہ سونا ہے اور چند تولہ چاندی ہے تو پھر بھی وہ صاحب نصاب زکوٰۃ نکالے گا. اگر خالی سونا ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں تب اس پہ زکوٰۃ نہیں؟ ہاں، تب اگر صرف خالی سونا ہے تو وہ 7.5 تولے سونا ہونا چاہیے تب زکوٰۃ ہوگی. اگر 7 تولے سونا ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے ہاں تو ایسے شخص پر زکوٰۃ نہیں. لیکن اگر 7.5 تولہ سونا ہے نا، اگر 5,000 بھی بینک بیلنس ہے تو پھر بھی زکوٰۃ ہوگی. پھر تو چاہے 1,000 روپے تو مل گئے. ہاں اس کے اندر پھر تو مل گئے نا بینک جی بیلنس. اس کے جی ہاں اس میں جی جی کسی کے پاس 7 تولے سونا ہے، اس کے پاس جی جی اس کے پاس رکھا ہوا 7 تولے سونا. جی اب اس کے پاس رمضان میں 10,000 روپے آ گئے، اب اس پہ ہوگی؟ بالکل ہوگی. کیونکہ اس زکوٰۃ میں ایک اصول یہ بھی ہے کہ سال کے بیچ کا اعتبار نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس کتنا آیا کتنا گیا، بلکہ زکوٰۃ میں سال کے شروع کا اور آخر کا حساب لگایا جاتا ہے کہ اگر آپ سال کے شروع میں کتنے کے مالک ہیں یا سال کے آخر میں آپ کتنے کے مالک ہیں، یا جس تاریخ میں آپ زکوٰۃ نکالتے ہیں اس تاریخ میں آپ کتنے کے مالک ہیں. بیچ میں جتنا آیا گیا اس سے کوئی ہمیں لینا دینا نہیں. جس تاریخ میں آپ زکوٰۃ نکالتے ہیں اس تاریخ میں آپ کتنے کے مالک ہیں اس پر زکوٰۃ نکلے گی. جب میرے پاس 7 تولے سونا ہے تو میرے پاس زکوٰۃ ہی واجب نہیں ہے. جی 7 تولے سونا ہونے کے بعد جی اب مجھے میرے پاس سے کسی کے پاس اپنی تنخواہ بھی آتی ہے، بہت ساری چیزیں آتی ہیں، وہ آ گئی یا اس میں آ گیا تو وہ فوراً ہی اس وقت زکوٰۃ کا مطلب یا پورے پہ 1 سال گزرے گا؟ تمام مال پر سال کا گزرنا شرط نہیں ہے. یہ بھی آپ یاد رکھیے. اچھا ہاں، تمام مال پر میں نے آپ کو بتایا نا کہ زکوٰۃ میں جو ہے نا شروع کا اور آخر کا اعتبار کیا جائے گا سال کے. اچھا، بیچ میں آپ کے پاس کتنا آیا کتنا گیا اس کا کوئی حساب نہیں. اب آپ جس تاریخ میں زکوٰۃ نکالتے ہیں آپ دیکھیں آپ کتنے کے مالک ہیں. ویسے تو جیسے کہ مثال کے طور پر پرائیویٹ جو جاب کرتے ہیں یا نوکریاں کرتے ہیں یا گورنمنٹ جو ہے وہ نوکری کرتے ہیں جاب کرتے ہیں ان کے اوپر تو ایسے تو کبھی بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، حالانکہ ان کو مہینے ملتا ہے اتنا کہ وہ 1 مہینہ بھی صاحب نصاب ہوتے ہیں. جی 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 ہاں، تو اس کے لیے جو ہے نا یہ جو قاعدہ یہ آپ یاد رکھیں کہ سال کے شروع کا اور آخر کا اعتبار ہوتا ہے زکوٰۃ میں.
آپ دیکھا جائے گا کہ سال کے شروع میں آپ کتنے کے مالک ہیں، اور یہ دیکھا جائے گا کہ سال کے آخر میں آپ کتنے کے مالک ہیں، اسی کے ساتھ زکوٰۃ دی جائے گی۔ تو مشرف صاحب امید کرتے ہیں آپ کو اپنے سوال کا جواب مل گیا ہوگا، بڑی تفصیل سے مفتی صاحب نے آپ کو سوال کا جواب دیا۔ صاحب نصاب کون ہے اس کے بارے میں تمام تر ناظرین کو واضح ہو گیا ہوگا۔ تو ناظرین اگر آپ کو بھی کسی طرح کا مسئلہ درپیش ہے تو آپ ہمیں اپنا سوال، اپنا نام، شہر کا نام لکھ کر کے بھیج دیجیے، ہم آپ کے سوال کو شامل کریں گے۔ نام نہیں ظاہر کرنا چاہتے تب بھی آپ ہمیں اپنا سوال اور شہر کا نام لکھ کر کے بھیج دیجیے، ہمارے نمبر لگاتار اسکرین پر فلیش کیے جا رہے ہیں، ہم آپ کے سوال کو شامل کریں گے۔ مفتی صاحب قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کی صحیح سے رہنمائی فرمائیں گے۔ جی مفتی صاحب بڑھتے ہیں آج کے آخری سوال کی طرف۔ یہ ہے ہمارے پاس ایوب صاحب ہیں تلنگانہ سے، یہ لکھ رہے ہیں آج کل سفر آسان ہے، روزہ رکھیں یا قضا کریں؟ جی ہاں، یہ بڑا اہم سوال ہے، موجودہ حالات کے اعتبار سے ہے، یا یہ کہہ لیجئے موجودہ زمانے کے حساب سے، کہ آج کل تمام تر سہولتیں انسان کو فراہم ہیں، دستیاب ہیں۔ مثال کے طور پر یہ جو قرآن کریم نے حکم دیا ہے روزہ نہ رکھنے کا، سفر کی حالت میں نہ رکھنے کا جو حکم دیا ہے، وہ اس زمانے کے حساب سے تھا جس زمانے میں لوگ پیدل سفر کیا کرتے تھے، جس زمانے میں لوگ جو ہے دھوپ میں اونٹوں پر، گھوڑوں پر جو ہے سوار ہوتے تھے۔ تو ظاہر سی بات ہے جس جگہ قرآن کریم کا نزول ہوا وہاں تو گرمی بھی بہت زیادہ سخت ہے، اور وہاں سفر کرنا بہت یعنی کہ بہت آسان نہیں ہے، بہت زیادہ مشکل ہے۔ وہاں کی دھوپ میں تپش بھی اور کئی سب جگہوں سے زیادہ ہے، بہت زیادہ تپش ہوتی ہے، اور سب سے زیادہ پہلے میں نے یہ محسوس کیا ہے وہاں پر کہ سب سے پہلے جو ہے انسان کی انرجی ختم ہوتی ہے اس دھوپ میں، اور جب انرجی ختم ہو جاتی ہے تو انسان نڈھال ہو جاتا ہے، اور انسان کے اندر ضعف اور کمزوری پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو سفر میں روزہ نہ رکھنے کا اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا تھا وہ وہاں کے حالات کے اعتبار سے تھا اور اس زمانے کے حساب سے تھا، جبکہ اتنی زیادہ چیزیں مہیا نہیں تھی، دستیاب نہیں تھی۔ آج کے زمانے میں چونکہ ساری چیزیں موجود ہیں، انسان جو ہے ایئر کنڈیشن سفر کرتا ہے، گاڑیاں ایئر کنڈیشنز ہیں، جہاں جا رہے ہیں وہاں بھی ایئر کنڈیشن ہے، ہاں مطلب یہ کہ پیاس لگنے کا کہیں سے کہیں موقع ہی نہیں ہے۔ وہ تو انسان کو جو ہے گھر میں سے بھی زیادہ جو ہے آج کل سفر میں آسانیاں ملتی ہیں، ساری چیزیں مہیا ہوتی ہیں۔ تو لہٰذا ان حالات میں اگر آپ کو سہولت ہے، حالانکہ یہ بات اپنی جگہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سفر میں رخصت دی ہے کہ سفر میں روزہ نہ رکھیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا سفر ایسا ہے کہ جس میں مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، صعوبتوں کا سامنا کرنا نہیں پڑے گا، دقتیں پیش نہیں آئیں گی، سفر آسانی والا ہے۔ اور آج کل جو ہے نا لوگ جو سفر کر رہے ہیں وہ آسانی والا ہی کر رہے ہیں، کیونکہ لوگوں کے پاس میں پیسے کی ضرورت تو نہیں ہے، پیسوں کی جو ہے ماشاءاللہ اس زمانے کے اندر جو ہے افراط ہے، اور جو ہے کشادہ یا یہ کہہ لیجیے گا کہ کشادہ، یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کشادہ قلبی کی بات ہے کہ لوگ اتنا خرچ کر رہے ہیں، تو لوگوں کے پاس پیسے کی ضرورت نہیں ہے، اور سفر بھی وہ ماشاءاللہ بہت اچھا کر رہے ہیں۔ آج کل تو فلائٹ کا بھی سفر ہو رہا ہے چند گھنٹوں میں وہاں، اور فلائٹ میں بھی جو ہے ایئر کنڈیشن ہے، جہاں آپ ایئرپورٹ پہ جا رہے ہیں تو وہ بھی ایئر کنڈیشن ہے، اور آج کل جو ہے راجدھانیاں گاڑیاں ہیں وہ ایئر کنڈیشن گاڑیاں ہیں، ساری ٹرینیں بھی جتنی بھی ہیں، بسیں بھی ایئر کنڈیشن ہے، کاریں بھی ایئر کنڈیشن ہے، گھر میں بھی ایسے لگا ہوا ہے، اور ہوٹلس میں جہاں انسان کو سفر کر کے کہیں جانا ہے تو وہاں پر بھی جو ہے ایئر کنڈیشن ہوٹلس موجود ہیں۔ تو اس وقت میں سفر کے اعتبار سے بہت زیادہ آسانی ہے، تو اگر چاہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا سفر آسان ہے، تو آسانی والے سفر میں روزہ رکھے تو اچھا ہے، لیکن اگر قضا کریں گے کیونکہ اگر نہیں رکھتے تو قضا کر لیں گے، تو پھر آخر میں آپ کو اس کا بدل یا آپ کے دن جو ہے جیسے کہا گیا تھا کہ اس کے گنتی تو وہ پوری کرنی ہوگی آخر میں، لیکن اگر رمضان کا روزہ ہے اور یوں ہی اگر آپ رکھ سکتے ہیں تو رکھ لیجئے، اور پھر بعد میں ہم نے یہ بھی دیکھا ہم سے اکثر و بیشتر پھر چھوٹ گیا تو چھوٹ ہی جاتے ہیں، پھر دوسری بات ایک یہ بھی ہے، میں آخری بات کہہ رہا ہوں مختصر، کہ رمضان میں روزہ رکھنے کا جو ثواب ملے گا یا جو چیز آپ کو حاصل ہوگی غیر رمضان میں وہ حاصل نہیں ہوگی۔ جی بہت شکریہ۔ تو ایوب صاحب آپ کو اپنے سوال کا جواب مل گیا ہوگا، امید کرتے ہیں تمام ناظرین کو جتنے بھی شک و شبہات تھے اس کے تعلق سے ہم نے سوالات کو شامل کیا، تمام تر شک و شبہات بھی آپ سبھی لوگوں کے دور ہو گئے ہوں گے۔ ناظرین اگر آپ کو بھی کسی بھی طرح کا مسئلہ درپیش ہے، کسی بھی شش و پنج میں مبتلا ہے، تو آپ ہمیں اپنا سوال، اپنا نام، شہر کا نام لکھ کر کے بھیج دیجئے، ہم آپ کے سوال کو شامل کریں گے۔ نام نہیں ظاہر کرنا چاہتے تب بھی آپ ہمیں اپنا سوال اور اپنے شہر کا نام لکھ کر کے بھیجیے، ہم آپ کے سوال کو شامل کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ مفتی صاحب قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کی صحیح رہنمائی فرمائیں گے، ہمارے نمبر لگاتار اسکرین پر فلیش کیے جا رہے ہیں۔
مفتی صاحب پروگرام میں تشریف آوری کے لیے اور تمام تر سوالات کی رہنمائی کے لیے آپ کا تہ دل سے شکریہ. جزاکم اللہ. تو ناظرین رمضان اور غلط فہمی میں آج اتنا ہی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.